الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تین روزہ محاضرات علمیہ دیگران کی دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے الہات کا معنی، پس منظر، الہات کے وجود میں آنے کے اسباب وغیرہ پڑھے تھے۔ ابھی ہم الہاتی فلسفوں میں ایک اہم فلسفہ جو کہ اس کی جٹا ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ ہے ڈارون کا فلسفہ۔ ڈارون نے بنیادی یہ فلسفہ پیش کیا، بشر تو مادہ پرست جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ یہی فکر رکھتے ہیں، لیکن اس نے اس کو مرچ مسئلہ لگا کے پیش کیا۔ جو بڑے دین ہیں یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، مذہب کا انکار کرنے والے، ان کے مختلف نام ہیں۔ ان کو دہریہ بھی کہتے ہیں، دہریہ دہا سے دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ وہ کہتا ہے یہ زمانہ سب کچھ ہے، ہاں جی، اور اللہ کی ذات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کو جو ہے مولد کہتے ہیں، سندر سے گر گیا ہے اس لیے ان کو جو ہے مختلف نام ہے۔ جدید سیکولر بھی کہتے ہیں آج کل، ان کو ڈبل بھی کہتے ہیں، کئی نام ہے۔ تو جو رب تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے، ملحدین اور داریہ حضرات انکار کرتے ہیں، انہوں نے ایک فلسفہ گھڑا ہے، ایک مفروضہ گھڑا ہے۔ وہ مفروضہ کیا ہے؟ مفروضہ یہ ہے کہ جو کائنات خود کو وجود میں آئی ہے اس کو بنانے والا نہیں ہے، اور مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ کس سے وجود میں آئی ہے؟ مادہ سے وجود میں آئی ہے۔ مادہ ذرہ خاک کا ذرہ کہہ رہے ہیں، کوئی بھی ذرہ کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو مادہ پرست بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ مادہ پرست بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تو پوجا کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن مادہ خدا بنائے بیٹھے ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ ہم اس میں بات کریں گے سیاسی بلائے میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي۔ یہ تو دو گفتگو ہے نا، مفروضے نہیں ہیں، اور اس کو آج کوئی بھی نہ فلاسفر نہ سائنسدان نپٹا نہیں سکتا۔ اس سے بات کریں گے جو مفروضہ ڈارون نے پیش کیا، اس مفروضے پہ آتے ہیں۔ عام الدین بھی یہ کہتے تھے کہ کائنات مادہ سے دودھ میں آئی، کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب دودھ میں آئی پتہ نہیں کب کروڑ سال پہلے کہ اچانک جو ہے اچانک کہ مادے کو ہے کھانا اور زوردار دھماکہ ہوا، تو زوردار دھماکے سے یہ کائنات خود بخود دودھ میں آئی۔ زوردار دھماکہ ہوا، زوردار دھماکے سے جب کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اب چل رہی ہے خود بخود چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ یہ مادہ سے ہوا۔ یہ کس نے کیا؟ مادہ نے کیا۔ یعنی ہم ہر چیز خالق کی رب تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں، وہ مادہ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اب دیکھو رب تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کی ذات حی ہے، ہاں جی، یہ مادہ اس کی اندر کوئی ثبوت نہیں۔ اللہ پاک قیوم ہے، پیدا کر کے اس نے سہارا بھی دے رکھا ہے مخلوق کو، ہاں جی، یہ مادہ اس کی کوئی سہارے والی حیثیت نہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات سمیع ہے، اللہ پاک کی ذات بصیر ہے، اللہ پاک کی ذات جو ہے سننے والی ہے، اللہ پاک کی ذات دیکھنے والی ہے، اور مادہ بندہ بہرا۔ اب آپ عبادت پرستوں کے ذہن کا اندازہ لگائیں کہ نہ ماننے پہ آئے تو حی قیوم سمیع بصیر ذات کا انکار کر دیا، ماننے پہ آئے تو اندھے گہرے مادے کو ہی خدا مان بیٹھے۔ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اور اچانک زوردار دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں سمجھاؤ، آج ترقی یافتہ دور میں جب انسان نے اپنی عقل کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، تمہارا یہ دعویٰ تاریخ کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور سائنس کے بھی خلاف ہے، مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ اور ایک ایک بات کو لیتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے، مادہ پھٹا، ساری کی ساری کائنات دودھ میں آ گئی اور خود کو چلنا شروع ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کائنات اتنی بڑی اور اس میں لاکھوں کروڑ نظام چل رہے ہیں، کیا آج کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے؟ خود بخود وجود میں آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کوئی چیز میں وجود میں آتی ہے تو موجود کی ہوتا ہے۔ جب تک ایجاد کرنے والے اس کو بیان کر کے ایجاد نہیں کی تو ایجاد نہیں ہوتی۔ ماضی میں اس طرح ہوا تو اب ایسا ہو رہا ہے۔ مکھی کا پر بھی جو ہے، مکھی تو بات کی بات ہے، یا مچھر تو بات کی بات ہے، مچھر کا پر جو ہے وہ وقت وجود میں نہیں آتا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اگر پہلے ہوتا تھا اب کر دیکھو،
ہم اس کی مثال پیش کریں. عقل کی بات ہے. کوئی بھی چیز ہے آج اسباب کے درجے میں موجود کی محتاج ہے. ہمارے سامنے اتنی چیزیں چل کرتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں نظام میں, ہاں جی ٹیوب لائٹ چل رہی ہے, یہ بھی موجود کی محتاج ہے. جب ہم اس کی تاریخ بیان کریں گے تو موجود کا ذکر کریں گے. اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے. لائٹ میں بات آئی نا, آپ کو سنا دوں. یہ جب بنانے والے نے بنائی نا, لائٹ ایجاد کرنے والے ایجاد کی, انسان خالق نہیں, انسان موجود ہے. یعنی اس کے دماغ میں اللہ بھر ڈالا, اور وہ دماغ نے کام کیا اور اس چیز بنا لی. یہ ہے ایجاد. ایجاد اور خالق کا فرق سمجھیں. انسان خالق نہیں کسی چیز کا, کیا ہے موجود. الوجدان کیا مانا, دماغ کام کر گیا, وہ تو سوچ لگ گئی. اس صاحب نے محنت کی تھی, اللہ پاک نے وہ چیز ختم ہو. اچھا لائٹ کیسے جتنا آئی تو سمجھا دیتا ہوں. لائٹ بنانے والے نے یہ بلب سب سے پہلے ایجاد کیا نا, اس سے پہلے تو لوگ لکڑی پر شمع جلاتے تھے یا اور لائٹ کرنی ہوتی تھی, کیا کیا اور چیزیں ہوتی تھی روشنی کرنے کے لیے اندھیرے میں. جس بندے نے بنائی نا, اس نے بنا کر اچانک لوگوں کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا, یعنی اس نے بنا کر جو ہے ایسی مارکیٹ میں اس کو لانچ نہیں کر دیا. اس نے ایک برانڈ بنایا کہ یہ لائٹ کے لیے بنائی ہے مطلب, تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے. تو میرا تو اس میں بڑا پیسہ خرچ ہوا, بڑی محنت خرچ ہوئی, میری زندگی خرچ ہوئی ہے, تو میں نے اس کے پیسے ہی پورے کرنے اور میں نے اس کی قدر نہ کروانی. اس نے طریقہ یہ سوچا کہ جو اس کی اثر رسوخ کی حد تک مالدار لوگ تھے, دور دور سے ان کو جمع کیا, ان کی دعوت کی, ان کو اکٹھا کیا, ٹیبل لگا ہوئی دعوت کی. تو جو اس کے نوکر تھے ان کو کہا کہ بھی جس طرح پرانے رواج کے وہ شمع لگتی ہیں اس طرح جلا کے روشنی کرو. تو روشنی کرتی, لوگ بیٹھے ہیں, کھانا شروع کر دیا. تو پھر اس نے پھر ملازموں کو کہا کہ اچانک تم نے یہ شمع بند کر دی, بجھا دے سارے. پوری جہاں بیٹھے تھے ہال میں, اس نے ہال کی چھت پر جو ہے اتنے لگا دیے گنے نہیں جا سکتے تھے, اتنے بڑے چھت پہ لگا دیے. اس نے کہا پہلے شمع بجھا دینا, کچھ دیر دیا نا, پھر اچانک بٹن نہ بس سارے بلب جل گئے. دیکھنے پر کی ہوتا, تو وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, اچانک وہ شمع بجھ گئی, اندھیرا ہو رہا ہے, کیا ہوا, کیوں بجھاتے, کیا ہوا. کچھ دیر اس قسم کش میں رہے, پھر اچانک بٹن دبایا گیا اور یہ سینکڑوں بلب اکٹھے جب چلے, ہاتھ طرف روشنی پھیلی. تو لوگ جو ہے ڈر کر ادھر بھاگ رہا ہے, یہ کہ جن آ گیا, کیا ہے, کہاں سے روشنی آ گئی, کیا چیز ہے, کیا ہے, کیا نہیں. لوگ ہڑبڑا کر اٹھے, بھاگے, ہاں جی یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے. تو اس نے کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھو, کچھ بھی نہیں ہے, بیٹھو. پھر اس نے بتایا کہ میں نے محنت کی ہے, محنت کر یہ بلب ایجاد کیا ہے. کہاں ایک کمرے کے اندر تو کئی شمع جلاتی تھی, معمولی سے روشنی ہوتی تھی, اب یہ ایک بلب جلاؤ گے تو پورے کمرے کو روشن کر دے گا. ہاں جی, تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز میں نے بنائی ہے. جن کی دعوت کی تھی وہ بھی سرمایہ دار لوگ تھے. ہاں جی, انہوں نے پوچھا اچھا اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قیمت پر نہار بندے کے واسطے نہیں ہے, اس کی قیمت ادا کرنا کوئی عام بندے کے واسطے نہیں ہے. یہ جو ہے بہت مہنگی تو خرید نہیں سکتے. نہیں یار تو 10 سے صحیح ہے, 10 سے صحیح ہے, اس سے لے آئے گا سب کچھ. اسرار کر کے وہ لوگوں نے یار آپ اسے کیوں ہے کہ یار آپ سب مادہ لوگ کیوں پتا کر سکتے. تو اس نے لاکھوں روپیہ ایک بلب کی قیمت وصول کی اس نے, یعنی انہوں نے پیسے کما لے اس مجلس سے, ساری زندگی بیگ کھانا ہے. وہ چیز ہے وہ یار ایک بلب جو ہے وہ نہیں وجود میں آ سکتا کسی کے ایجاد کیے بغیر. اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہے. حکومت ہماری اگر کام کرنا چھوڑ گئی ہے تو کر سکتے کام کرنا یار.
بات اردو پر اس کو عقل کے خلاف سمجھ عقل کے خلاف خود بخود مادہ پتا اور خود بخود کائنات دل میں آ گئی. کوئی کا مکی کا پر دودھ میں نہیں آتا, مکی دودھ میں نہیں آتی, مچھر کا پر دودھ میں نہیں آتی, کر بالکل دلیل کی دنیا میں سے کوئی حیثیت نہیں. اچھا تاریخ کیسے تاریخ انسان تاریخ لکھنے بیٹھے جب سے یہ انسان وجود میں آئی ہے تو کائنات کی تاریخ لکھی جاتی ہے. اس کائنات کی تاریخ پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہر زبان میں لکھنے والوں نے لکھی ہے. خواہ وہ مسلمان تھا, خواہ وہ عیسائی تھا, یہودی تھا, ہندو تھا, پارسی تھا, کوئی کسی مذہب سے اس کا تعلق تھا, اس نے لکھی ہے تاریخ کا کتاب. ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو نظریہ پیش کیا اچانک دھماکے والا, اس کے اندر بگ بینگ, انگلش میں کہتے ہیں بگ بینگ, بڑا دھماکہ. یہ کہتے ہیں دھماکہ خود دھماکہ ہے. تو جتنی کتابیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں ان کتابوں میں کسی ایک کے اندر ہمیں دکھا دیں کسی نے ماضی کے اندر بھی بات تذکرہ کیا ہو اس طرح. یہ جو اپنا بگ بینگ والوں نے یہ فلسفہ ایجاد کیا, ان کے ایجاد کرنے سے پہلے کسی نے تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ ماں ایک دائمہ ہے اور ایک وقت مفروضہ ہے جو کسی گھٹنے والے گھٹی, اس کی تاریخی حیثیت ہے. اگر تم اس کو حوالہ نہیں پیش کر سکتا تاریخ کتاب کا, تاریخ تو ہزاروں سال سے لکھی جا رہی ہے نا جی. تو جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا بگ بینگ کا پہچان دھماکہ ہوا, دھماکے سے دنیا آئی, ان کے اس فلسفے کے پیش کرنے سے پہلے کسی نے اس کو تاریخ میں ذکر کیا اور بتا دیتا ہوں تاریخ کی بات سے بھی کیا ہوا غلط. اچھا مشاہدہ کی بھی کتاب اصل کہتے ہیں اگر پہلے اتنا میں تو کون بھی دکھاؤں آج بچوں کا سالوں کے دن خدا کو مانتے کا نام کو دکھاؤ, نظر کیوں نہیں آتا. ہم سے بات کریں گے, بات ہم سے تو مشاہدہ مانگتے ہو, ہم سے مشاہدہ مانگتے ہو, ہمیں کہتے ہو کہ رابر ہے تو دکھاؤ مسامہ آپ کے سامنے. ہم کہتے ہیں تم نے پیش کیا مقبولہ ہو, ہمیں آپ کو دکھاؤ. سائنس کی بنیاد مشاہدے پر ہے. نمبر کے تجربے دے, نمبر کے مشاہدے دے, ایسا آپ کا خلاصہ ہے. یہ خلاصہ سے آپ کا نمبر تجربہ پھر مشاہدہ. اس وقت تجربہ ہے جو وہ کھانے گئے تھے تو اس کے بعد کبھی مولوی کی تجربہ کر کے اندر دیکھو تو پتہ کھانے گئے تھے کائنات کو جو چلے آئے جب وہ چلے آئے. کوئی چیز دھماکہ کرے تو کوئی اہم چیز جو دل کو دے ہے دھماکوں سے چیزیں جو وجود میں آتا ہے, جو پہلے وجود ہوتی ہے وہ تباہ ہوتی ہے. دھماکوں سے کیا آتا ہے, جو موجود چیزیں وہ کیا آتی ہیں تباہ ہوتی ہے, نئی چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں, جنہیں چاہیے بڑی ہوتی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں سائنس کی بنیاد یا تجربہ پر ہے یا مشاہدہ پر ہے. کوئی بندہ اگر سائنسدانوں کا دعویٰ کرتا ہے سائنس کی بنیاد پر نقل کے وجود کو ٹکراتا ہے اور کائنات جو اللہ پاک نے بنائی اس کا انکار کرتا ہے, کہتے ہیں تجربہ پیش کرو. ہم مجھے بنا کے دکھاتے ہو تو ہاں جی کیا کھانا بتا تو دیکھو نا چین نے مشاہدہ پیش کیا, جس طرح یہ مفروضہ پیش کیا ہے بگ بینگ کا کہ یہ اچانک دھماکہ ہوا اور کس طرح خلافت وجود میں آئی. ہم کہتے ہیں سائنس کی بنیاد مشاہدے پر ہے. جس نے یہ مفروضہ کھڑا اس نے آنکھوں سے دیکھا, اس نے آنکھوں سے دیکھا نہیں, تو پھر سائنس کی بنیاد ہی ختم ہوگی. اس کو سائنس کا فلسفہ کہہ ہی نہیں سکتے. سائنس کی بنیاد تو مشاہدے پر ہے. اتنے کروڑوں سال پہلے ہوا, وہ کیا اس کا ابا کیا دادا پردادا لکڑ دادا کیا وہ پیدا ہی نہیں ہوتی, جس چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تحدی کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ, دعوے کے ساتھ کہ 100% بات نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہوا ہے. یہ نا کہ آنکھ سے دیکھا ہو, چلو بالفرض اگر یہ بندہ نہیں بزرگ تھا اپنے آنکھوں سے دیکھتا تو پھر ہمیں چل کیا ہے. جس نے دیکھا ہی نہیں ہے
تو بعض مفروضہ برائے مفروضہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ سائنس کی روح کے خلاف یہ نظریہ جو ہے کیا ہے سائنس کی روح بنیادی اس کو روح کے خلاف سائنس کی بنیاد تجربہ کرے یا مشاہدہ کرے تو نہ ان کے پاس تجربہ داروں کے پاس نہ بگ بینگ والوں کے پاس نہ ان کے پاس مشاہدہ پاس میں اگلی بات یہ مفروضہ جو گھڑا کیا اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نہ عقل ساتھ دیتی ہے نہ تاریخ ساتھ دیتی ہے نہ مشاہدہ ساتھ دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں خود بخود وجود میں آیا ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا قرآن کریم میں ایک آیت نہیں قرآن کریم میں درجنوں آیات جس میں اللہ رب العزت نے خود اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اس کائنات کو میں نے کیسے پیدا کیا اس کائنات میں نے یہ تقریباً قرآن کریم کی 101 آیت جمع کی کتنی آتے 101 آیت جس سے اردو بات کا اثر نہ ہے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ کائنات میں نے کیسے بنائی آج سائنس موجود ہے اس کے پاس تجربہ کے اس کو مشاہدہ نہیں ہے قرآن تو بہت بات کرتا ہے مفروضوں کی بات نہیں کرتا بہت بات کرتا ہے تھوڑی پار بات کرتا ہے قرآن کریم میں کائنات کے وجود میں آنے کا رب تعالیٰ نے جو فرمایا ایک چیز کو بھی آپ اپنی سیاسی تحقیق کی اس میں حقائق کی روشنی میں غلط ثابت کرتے ہم نے مفروضہ پیش نہیں کیا جب اللہ پاک نے ہر چیز کو میں نے کہا اللہ خالق کل شیء اللہ پاک نے مانتے ہیں اب اللہ پاک اسے کھا لیں گے اب قرآن کریم میں ارشاد ہے دیکھیے رحمت هو الذی سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 30 ہے میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے اس سب چیزوں کو جو زمین میں موجود ہے ساتھ کے ساتھ ابھی اللہ پاک کا اعلان ہے رب تعالیٰ کا دعویٰ ہے ثم استوى الى السماء اللہ پاک آسمان کی طرف پھر متوجہ ہوئے فسواهن سبع سماوات اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے وهو بكل شيء عليم اور پیدا کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی ذات ان سے لا علم نہیں ہے اب بھی ہر چیز کو جانتی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں یہ رب تعالیٰ کا نام ہے اس فرمان وَهُوَ الَّذِي یہ نام سورہ نام کی آیت نمبر 73 ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک ہاں جی اور فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون اور جس طرح فرماتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے وہ قول حق اس کی بات ٹھیک ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کے لیے بادشاہ ہے یوم ینفخ فی الصور جس دن اس کو پھونکا جائے گا عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور ظاہر چیزوں کو بھی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور حکمت والا خبر دینے والا خبر رکھنے والا ہے جس کو پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا اللہ پاک نے سیدھا بتایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ نُجُومًا اللہ پاک بولا جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ستاروں کو لِتَهْتَدُوا بِهَا تاکہ تم ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور دری کے اندھیروں میں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللہ کو تنبیہات ہمارے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں علم رکھنے والے لوگوں کی تمہارے پاس تو علم کبھی ذرا بھی نہیں ہے
اللہ پاک کی علم کے مقابلے میں علم اللہ قلیلا، تمہارے پاس معلومات بہت تھوڑی ہے، ربط کرنے جو معلومات ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں سورہ انعام میں فرمایا آیت 97 ہے 98 میں، اس کو پہلے میں نے پڑھ چکا ہے، فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ پاک وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتًا، پھر اللہ پاک نے اس کے ذریعے بات کل شيء، پھر اللہ پاک نے اس کے ذریعے ہر قسم کے اناج اتارے، ہم نے نکالے اس سے ہر طرح کے اناج، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَالِدًا، ہم نکالے اس سے سبز چیزیں، سبزہ، نَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا۔ اب یہ آگے سارا فرق ذکر ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے پوری کی پوری کائنات کے متعلق ایک نہیں سینکڑوں آیات میں وضاحت کی کہ اللہ اس کا خالق ہے۔ اور دیکھیں پتہ ہے آسمان و زمین کتنے طرح بنائے اللہ پاک، وہ بتا دیا، اور یہی بتا دیا کہ پہلے آسمان بنا تھا۔ ہم سیاسی دلائل میں اس کو آگے ذکر کریں گے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس نظریے کی بنیادیں ہیں اور دلائل ہیں، اس کائنات کا خالق اللہ ہے، تو تمہارے پاس صرف مفروضہ ہے، مفروض سے بات نہیں بنتی۔ اللہ پاک نے کائنات کے جس حصے کی جو ساخت بتائی، جو کنو بتائی، جو تفصیل بتائی، آج صاحب اس کو جو بتا نہیں سکتے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ رب تعالیٰ بھی موجود، کائنات بھی اس کی طرف ہے۔ اللہ پاک فرمانے نا والشمس تجری لمستقر لها، سورج جو ہے وہ اپنے خاص محور پر چل رہا ہے، والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر الليل سابق النهار، پیدائش کی بات پر نظام بھی بتا دیا، یہ سورج بھی آتا ہے، چاند بھی آتا ہے، یہ اپنے نظام کے تحت آتے ہیں، سورج اپنے نظام کے تحت چل رہا ہے، چاند کا اپنا نظام ہے، تو یہ الليل سابق النهار، رات اور دن نے اللہ پاک نے پیدا کیے، اس کا ایک نظام ہے اور دونوں ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، خالق بھی اللہ چاہنے والے بھی، مفروض نہیں ہے، دلائل حقائق ہے۔ ساتھ میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اللہ ہی وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو دیکھ کے آزمائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، ترون کہ تم دیکھ رہے ہو، میں اپنے اپنا دیکھو مشاہدہ، سمستوى العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، فسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا، تابع کر دیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک جاری ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ پاک نے صرف پیدائش کا تذکرہ کیا، پیدائش کا اعلان بھی کیا، باری بتا دیا، چلانے کی ترتیب بھی بتا دی، اس کا امر بھی بتا دیا کہ لاجل مسمى، وہ ایک جو رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں معلومات غلط رکھتا ہے اور اس کا منکر ہے، اور کائنات کے انتہا کے بارے میں معلومات غلط رکھتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ حضرت قیامت کا منکر ہے۔ اللہ پاک نے ابتدا کا ذکر کیا، محمد کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے اپنے نظام کے تحت، چاند وغیرہ، لیکن ایک فقط ہے کہ یہ بھی اپنا کام چھوڑ دیں، وہ کیا خیر بعد میں یہ انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے، سیاسی دلائل نہیں، سب اتنی بات سمجھیں اور اس کو ذہن میں بنائیں کہ ان کے پاس صرف مفروض ہی ہے، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں کرو، دلیل سے قائم کرو۔ اسلام مفروض و ضروری نہیں ہے، دلائل کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں مضحک کا خیز نظریہ جو ڈاروین نے پیش کیا انسانیت کی ابتدا کے بارے میں، کہتا ہے کہ انسان
کیسے وجود میں ہے؟ کہتے ہیں یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. مفروضہ جو کھڑا اس کو نظریہ ارتقاء کیا کہتے ہیں؟ اس کو نظریہ ارتقاء کہتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ اس طرح ہوا کہ دھماکہ ہوا، کائنات وجود میں آئی. پھر ایسا ہوا کہ پانی وجود میں آیا اور پانی کے جو ہے وہ گرد فصلیں اگ آئی، جڑی بوٹیاں اگ گئی. پھر اس سے آگے جو ہے انسان بننے لگے، اپنا جانور بننے لگے. مختلف عجیب بات ہے، پانی سے فصلیں، فصلوں سے جانور، اور جانور پھر جو ہے آگے مختلف جانوروں کی قسمیں بجھنے لگی. یعنی ایک پہلے ایک فصل کو ایک جانور بن گیا، اس جانور سے آگے دوسرا جانور بن گیا، تو اسے کسی جانور کی شکل نکل آئی، قسم نکل آئی. عجیب مفروض ہے یار. پودوں سے جانور کے وجود میں آنا یہ اتنا بڑا مفروضہ ہے. آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی آج ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ پودے سے کوئی جانور وجود میں آیا. پودا جانور کی خوراک تو ہے، لیکن پودے سے بلی بن کے کتا بن گیا، بندر بن گیا، یہ کیسے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کسی کو ہنسانا ہوگا، یا تو کوئی لطیفہ نہ آتا ہو ڈرامہ کا نظریہ تو اس کو وہ ہنستے رہو. اور آج اس کی تھیوری کو، اس کے نظام کو جو ہے، اس کی سوچ کو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے. آکسفورڈ اور کیلیفورنیا اور کون کون یونیورسٹیاں جن کے اندر مذہب پڑھاتے ہیں، بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. سائنس کی بنیاد یا تجربے پر ہے یا مشاہدے پر ہے. ہم کہتے ہیں اپنے اصول پہ آ جاؤ. کیا اب کسی فصل سے، کسی پودے سے کوئی جانور وجود میں آ رہا ہے؟ دکھا دو. اگر آج دکھا دو تو ہم ماضی مان لیں. آج نہیں دکھا سکتے تو پھر ماضی کیسے مان لیں؟ بہت مفروض ہے. تجھے دیکھتے ہی مانی یا آج تجربہ کر کے بنا کے دکھا دو، یا دسوں میں سے کھانا لکھا ہے دیکھیے ایسا ہم کھا دو تمہارے پاس کچھ. اچھا عجیب بات ہے. مطلب ایک جانور سے دوسرا جانور وجود میں آیا، تو اس نے تیسرا، اس طرح جانور پھیلتے چلے گئے. جانور مختلف انواع پر اس کتاب بھی ہے ڈارون کی، مختلف انواع وجود میں آئے، حتیٰ کہ بندر کے وجود میں آ گیا. کون آ گیا؟ بندر. پھر یہ بندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل چینج کرتا رہا، حتیٰ کہ انسان جل گیا. لہذا کہتے ہیں یہ بندر ہے، یہ انسان کی ترقی یافتہ شکل ہے. اچھا ٹھیک بات ہے. ایک بندے کو میں نے کہا یار بندر کی تو دم ہے، ہماری دم نہیں ہے. بندر کی دم ہے جبکہ ہماری دم نہیں ہے. تو اب یار بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندر جو ہے اس سے انسان کیسے وجود میں آیا. کہتا اصل میں ایسا ہوا، ڈارون کہتا ہے یہ بندر جو ہے نا اس کو خارش ہو گئی. کیا ہو گئی تھی؟ خارش. ایک خارش کی وجہ سے اس کی دم پہ زیادہ خارش ہو گئی تھی، تو دم جو ہے نا اپنی یہ زمین پر رگڑتا رہا. خارش کی وجہ سے جب خارش ہو گئے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے دم رگڑتا رہتا ہے، خاص کرتا رہتا ہے. اس کی خارش ہو گئی تھی، دم اپنی زمین پر رگڑتا رہا. اتنی لکڑی دم اتر گئی، دم اتر گئی. تو کہتا ہے انسان کی دم اس لیے نہیں ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے یار، یہ بات لطیفہ سے کام نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ پڑھے لکھے بندے اس کو دلیل سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ بندو یہ سب کیا ہو، خارش ہوگی اس ایک کو ہوگی بیچارے کو، بندر کو، چلو کوئی فرض، یا دو کو بھی، چار کو ہوگی. ہاں جی، جس کو خارش ہوگی اس کے دم ہوگی نا، باقی کی دنیا ہوگی نا. کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو. ایک بندہ ہے آج انسان کی مثال ہے، اور دوسری دو ہے اسی جنس ہے، انسان ہے. ایک انسان ہے مثلا اس کی پیدائشی طور پر ایک ٹانگ نہیں ہے،
جو آپ پیدائشی طور پر درخت باندھے نہیں آ سکتے، ایک انسان ہے ایسا، اس کی شادی ہوئی، اللہ کا اس کو اولاد دیتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو انسان معذور تھا جس کی طرف باقی نہیں تھی پیدائشی، لیکن اللہ کو اولاد دی اور ان کی طرف بالکل صحیح ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بندر کی کوئی اتری دم اتری. تو اب عجیب بات ہے کہ بندر کے دم کرنے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ ابھی جو دوسری نو وجود میں آ گئی ہے اس کی جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے کہ اس کی دم نہیں ہے. اچھا جہاں آگے آگے سنیے آگے سنیے سب نہیں بات نہیں آئی تو جو اگر آپ سے گفتگو ہو تو آپ اچھے طریقے سے بات سمجھا سکیں. دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی بات میں اس پر باتیں کم پڑھ رہا ہوں اور سمجھا سکتا رہا ہوں تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں بات آئے تو بندہ بات کرے اس کو سمجھا سکے. تو کیا تم کیسے اتری مفروضہ سمجھا؟ تو بندر سے انسان جل میں آیا تو بھائی جب اتری تو سب خارشوں کی جا رہا ہوں تو زمین پہ تم رگڑتا رہا تو ختم ہو گئی. ہم کہتے ہیں اس بچے کی سب خارش ہے اس کی ختم ہوئی نا، باقی تو ختم نہیں ہوئی نا. کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا یہ بات ہے اس میں کون تلاشا دیکھے بندر سے انسان جو میں آیا اس کی تو مٹر گئی، بندر سے بندر پیدا ہو رہا اس کی تو ماضی باقی ہے. بندر کی نسل چل رہی نہیں چل رہی؟ اچھا بندر کی نسل چل رہی ہے، بندر سے بندر پیدا ہو رہا تو ان کی تو موجود ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ مفروضہ صحیح ہوتا تو بندر سے جو آگے نسل چلتی ہے اس کی دم نہ ہوتی، اس کی تو موجود ہے انسان کی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بالکل کھڑا کوئی حیثیت نہیں کہ انسان بندر سے بولتے ہیں کوئی حیثیت. اچھا آگے چلتے ہیں. میں اس دعوت کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنا پورے دن کا تاکہ ساتھ سمجھاتا جاؤں، جزیات کے ساتھ تفہیم ہوتی رہے. اچھا آگے چلیں. ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انسان بندر سے وجود میں آیا، اس سے بات کر لیتے ہیں. مزید تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے. کسی تاریخ لکھنے والے نے اس نظریہ کے باقی سے پہلے تاریخ میں یہ بات نہیں لکھی. کیا تو یہ نا بات تاریخ میں پہلے ملتی ہے کہ بندہ کہ ہاں بھی اس نے اس پر بتوا کر یہ بات انسان بندر سے وجود میں آیا اور یہ اس کی تاریخ ہے فلاں فلاں میں یہ لکھا ہے. یہ ڈرو وغیرہ اس سے پہلے کسی نے بات لکھی ہے جس کی کوئی تاریخ کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس بدنی کو آپ ہم سے کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ بندر بحیثیت مخلوق انسان کا اور بندر کا کیا فرق ہے؟ بحیثیت مخلوق اور بحیثیت آپ کہہ لیں مقام مرتبہ. بندر جیسے بولتا ہے انسان سے بولتا ہے. ایک بندر سے میں نے پوچھا پڑھا لکھا میں بس آیا میں نے اس کو سوال نہیں کیا. میں کہ بندر بھی بولتا ہے اس کی لینگویج دیکھیں انسان بھی بولتا ہے. انسان بولے تو ہر بات سمجھ میں آتی ہے، بندر بولے تو کچھ بولے تو بندر کیا کہنا چاہتا ہے. یہ کیا وجہ؟ بندر سے جو میں آیا تھا آواز اس کی بندر جیسی ہونی چاہیے انسان کی. یہ اسے کہیں کا آواز بچارا اس کی آواز کتنی اچھی ہے، افیم اچھی ہے، بندر کوئی پرابلم نہیں. میں کہ آواز چینج کیسے ہوگی؟ اب اس کی کون نہیں سنا ہے لطیفہ یہ وہ دلیل تو سب کہتے ہیں اس کو کہتا اصل میں یہ بندہ جو وجود میں آیا ہے نا تو پھر اس سے آگے انسان میں آیا یہ جنگلوں کے اندر جو ہے نا وہ چرا چیختا رہا چلاتا رہا، جنگلوں میں حیران پھرتا رہا اور جب چیختا چلاتا تھا اس طرح چیخنے چلانے سے اس کی آواز ہوتا ہے.
کچھ چلانا بندے گلا خراب ہوتا ہے صحیح ہوتا ٹھیک بول رہا ہے سمجھا اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ یار بندہ چیختا رہے چلاتا رہے تو اس سے تو بندے کا اور زیادہ بڑا گھر پیدا کرے گا ٹھیک ہے کہ وہ اچھی طرح بولنے لگی اور جو ہے وہ ایسی گفتگو کرے کہ کمال کر کے سارے مخلوقات میں انسان تو ایسے بولتا ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ کمال کر کے رکھ دیتا ہے بندر کی کیا حیثیت اس کے بارے میں ایک ابھی بندر بٹھا لو ایک ابھی انسان بٹھا لو دونوں کو ہمیں کچھ نہ کچھ بولو گا بندر میں موقع دو بولنے کا انسان کو بھی تو پھر بندہ کہ یار انسان تو انسان ہے کیا مقام مرتبے کے اعتبار سے آج معاشرے میں ہم ایک طرف رکھتے ہیں باقی چیزوں کو ان کا مقام مرتبے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں جڑا پیور ہوتا وہ مقام مرتبہ زیادہ ہونا لازم بندے کا مقام زیادہ انسان ہم اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہے اسے میں بات کرتا ہوں میں نے ویسے بات کروں یہاں سارے بڑے بیٹھے ہو میرے سامنے تو میں آپ کو اکٹھا کرنے کی بات کروں بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بندہ ہے یہ انسان ہے یہ دو کھڑے ہیں ان میں سے آپ کے یہاں عزت کس کی ہے تو دل میں انسان کی یا بندر کی تو کیا کہیں انسان کی یہ کہیں گے وہ کہ انسان کی جو ہے وہ عزت جو ہے ہمارے دل میں اور ہمیں محسن معلوم ہوتا ہے تو پھر خام کا اس کا نسب جو ہے کہ ذلیل میں بڑوں سب کو جوڑتے ہیں اب دیکھیے قدیس کی بات سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں قرآن جو بات کرتا ہے نا وہ کیوں بات کرتا ہے اور وہ حقائق پر بات کرتا ہے وہ مفروض پیش نہیں کرتا کہ جس کو پتہ چلا سکے قرآن ایک بات میں اللہ پاک نے بندر کا مقام پر بتایا انسان کا ہی بتایا اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ 3 ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت جی ہے انسان اچھا بندر قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو مسلسل اللہ پاک کی نافرمانیاں کر رہا تھا البتہ وہ ہفتے کے دن میں جو ان کو شکار سے بنا کہ مچھلی شکار نہیں کر رہی ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین ہو جاؤ بندر ذلیل بندر ذلیل مخلوق ہے انسان کے بارے میں کیا فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کیا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے بنی آدم کو آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت عطا کی ہے دیکھو نا کہ قرآن جو بات کرتا ہے ہاں جی ان مفروضوں کی کیا حیثیت ہے نہ کوئی علمی حیثیت اور نہ کوئی عوامی حیثیت دیکھو گھٹیا مخلوق کو وہ اعلیٰ مخلوق کا باپ بتایا جا رہا ہے آگے تشریف لے آئے ایک گھٹیا مخلوق کو اعلیٰ مخلوق کا خدا بتایا جا رہا ہے تو کیسی عجیب بات نہیں ہے بتائیں مجھے عجیب بات نہیں تو مقام مرتبے کا فرق کیا فرق مقام مرتبے کا فرق اچھا ہم پہلے انسان کی بات کر لیتے ہیں آدم علیہ السلام بات پوری کھولیں جب تک آپ اپنے موقف کو کھولنے کے لیے آگے نا بصیرت کے ساتھ آپ کو موقف پتہ نہیں ہوگا تو بھلے کہ مخالف جو ہے وہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرے آپ کھولیں ہم کہتے ہیں پہلے انسان چلو ایک اور چیلنج تمہیں ایک اور چیلنج تمہیں کیا اگر اس طرح ہوا ہے
اس طرح تم کہتے ہو بندر سے انسان جڑ گیا ہے. اگر تمہیں یہ پتا چل گیا کہ بندر سے انسان جڑ گیا ہے تو تمہیں یہی پتا چل گیا ہوگا کہ جڑا آیا وہ کون سے نام کیا. ہم بتاتے ہیں نام اپنے نظریے کے مطابق کہ جو پہلا انسان وجود میں آیا اس کا نام آدم تھا. اب جو بندر سے وجود میں آیا تمہاری تحقیق کے اوپر اس کا نام بتا آگے بتا. ہم تو اتنی تحقیق رکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم پہلا انسان بھی بتائیں گے اس کا نام بھی بتائیں گے. ہم نے پہلا انسان بتا دیا کہ وجود میں آیا ذات باری تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور ان کا نام بھی یہ. تم ان کا نام نہیں بتا سکتے. کیا بتا سکتی ہے؟ پہلے مثال کا نام بتا سکتے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اپنے نظریے کی وضاحت. آپ اپنے نظریے پر ہر طرح کے دلائل رکھیں اور بات یاد رکھیے عقل سے جتنی چاہے دلیلیں سوچ میں آئیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں, اس کا رد ہو سکتا ہے. رد نہیں ہے, یہ تو ایک بات ہے, اس کا رد نہیں ہو سکتا. آپ سمجھانا سب ایک الگ بات ہے. اگر نہ قرآن کریم کا وہ طرز ہے نا بات کرنے کا تو ٹوک طرز ہے. آسان نہیں. اچھا پہلے انسان کا نام بتا دیا, پہلے مرد کا نام بتا دیا, پہلی خاتون کا نام بتا دیا. پہلی خاتون کا نام اماں ہے. پہلی خاتون کا نام کیا ہے بتا دیا نا. ہم تو بتا جو عورت سب سے پہلے دن میں آئی اس کا کیا نام. تو وہ تحقیق کر کے کوئی ساری بات کو چھٹا ہوتی کوشش کرو. اگر تھوڑے کو جرم ہے کسی کو نام آواز کی روح سے خوش بھی پڑھنے پڑے سمجھے بات. آپ کو لینا سمجھے بندر سے انسان جن میں آیا. ہم کہتے ہیں بالکل بات غلط. آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ فرما دیا. جگہ جگہ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ. ہم نے انسان کو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. جب شیطان کو کہا سجدہ کیوں نہیں کرتا, اللہ پاک نے پوچھا نا پوچھا نہیں کیا تو نے اس نے کیا کہا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین, کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کی جگہ ہستی ہے, آگ میں بدلتی ہے. آپ نے کل استعمال کرنا شیطان سے پہلے اللہ کے حکم کے کام کرنا. یہ دیکھیے مٹی سے پیدا کیا. اس کی تفصیل اور مثال کے ساتھ تو وقت نہیں, میں نے اس موضوع کو سمیٹنا بھی ہے اور اس کو پورا بھی کرنا ہے. دن ہمارے پاس دین ہے, کام زیادہ ہے. جی آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ ساری انسانیت کیسے وجود میں آئی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں دو الفاظ بتائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا, اور انہیں سے پیدا کیا ان کی بیوی کو. فبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھر انہیں سے پوری کائنات کے اندر انسانیت کو پیدا کیا. دو بات ہے. پہلے انسان نے بتا دیا, مرد نے بتا دیا, خاتون نے بتا دیا, اور آگے بتا دیا کیسے بتا دیا. اتنی بات سمجھ آ گئی. اگلی بات
آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ پاک نے انسان کو پہلے انسان اللہ پاک نے ان کو دو طرح سے عزتیں دی اس وقت آدم علیہ السلام کو، اور دو فضیلتیں دی، اور فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اس کا ربک الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے دو فضیلتیں اس کے ساتھ۔ ایک، اللہ پاک نے علمی لحاظ سے آدم علیہ السلام کو برتری دی فرشتوں پر۔ اللہ پاک نے کوئی اشیاء کے نام ذکر فرمائے، فرشتے بھی سن رہے تھے، آدم علیہ السلام بھی سن رہے تھے۔ جب استاد سبق پڑھاتا سارے سن رہے ہوں گے، لیکن پھر کسی نے یاد کرتا کیسے نہیں آیا۔ تو جب سبق بعد میں سنا گیا، آدم علیہ السلام کو آ گیا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ سالم آدم علیہ السلام یہ علم فضیلت جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا کی، پہلے انسان کو عطا کی ہے، اس علم کو کہیں بندہ ادھر ادھر گمراہیوں میں خرچ نہ کرے۔ یہ بندے کی تربیت تیرے لیے نعمت ہے۔ آپ دیکھیے ایک دوسری سب فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ کیا۔ یہ فرشتوں کے سامنے دوسری برتری ظاہر کیا آدم علیہ السلام۔ یہ ہے انسان کا مقام، پورے قرآن میں بیان۔ اچھا، اللہ پاک نے انسان کو جو کام عطا کیا، اسلام اس کا قائم ہے۔ جو داعیہ بے دین ہے وہ تو کہتا ہے اس طرح بندہ تو ہے پھرتا رہتا، کتا بلا تو پھرتا ہے، انسان پر تو کیا کی ہے۔ جب وہ تعلیم اس کی یہ بیان کرتے ہیں بندہ سے ملک میں آیا، اس کو گھر آیا، بے مقصد آیا، بے مقصد گیا، اس کے سامنے کیا ہے؟ جب کہ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فرمایا، اس کا اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے، اس کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد بیان کیا، اور اس کی حیثیت مقام کو اس کو بیان کیا۔ اس کا ربک الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں کے سامنے اظہار فرمایا تو بھائی میں اس زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ یہ اللہ کا نائب ہے، اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب مجھے بتائیں آج ہر ایک دنیا دار بندہ چلتا پھرتا بندہ اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ داغیہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے انسان بے مقصد آیا، بے مقصد گیا، بندر سے وجود میں آیا، بندر وہ اس کا معاشرے کو بہت کام نہیں تسلیم کرتے۔ ہم کہتے ہیں دنیا قرآن نے جو انسانیت کی تاریخ بیان کی ہے اور اس کا جو کام مطلب بیان کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے۔ ایک سادہ کے اور بیچارہ بندہ کہتے اسکول کے پیچھوں نہیں لنگیا، کالج یونیورسٹی بعد کا مسئلہ ہے، اسکول کے پیچھے سے نہیں گزرا، اس سے فیصلہ کرواؤ۔ یار یہ صحیح بات کون کرتا ہے؟ انسان کا صرف مقام مطلب کس نے بیان کیا؟ اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کس نے فراہم کی؟ حقائق کی بنیاد پر۔ اچھا ایک اور انداز سے سمجھو، الحمدللہ ہم جو اسلام پہ موجود ہیں نا، آج اسلام پہ قائم ہے، الحمدللہ بصیرت کی بنا پہ ہیں، حقائق کی بنیاد پہ ہیں۔ ہم ہمارا کام محض ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو ہم مسلمان، الحمدللہ اسلام حقائق کی بات کرتا ہے اور ہم یہ حقائق دنیا پہنچانے کی بھی کوشش بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ دیکھیے اب اگلی بات آتی ہے، ہمیں کہتے ہیں آج ہم آپ کو کئی طریقے سمجھائیں، لیکن سمجھنا چاہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ہم کیے رہے کئی طریقے نہ نہیں، میں کیا سمجھائیں سمجھائیں۔ دیکھو انسان کیسے وجود میں آیا، انسان کیسے وجود میں آیا، اس کے متعلق جو مطلب میں نے پہلے ذکر کی وہ ہے، آج کا انسان کیسے وجود میں آتا ہے، اس سے بات کریں۔
قرآن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اب اس کو لے لیتے ہیں. آج کا انسان کیسے وجود میں آتا ہے, کیسے دنیا میں آتا ہے, اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے مراحل کو ذکر کیا کہ انسان کیسے وجود میں آتا ہے. بنیاد ذکر کی جب مجھے بین الصبر والترائب, پیدا ہوتا ہے نپاک قطرے سے. نپاک قطرہ کہاں سے آتا ہے؟ بندے کی پیٹھ سے, پشت سے اور عورت کی چھاتی سے. یخرج بین الصلب والترائب. اب آپ آؤ میدان میں اس کو چپچا کے دکھا دو. آج کی سائنس کو دکھا دیں پہلے انسان پیدا ہوتا نہیں, اتنا نہیں ہوتا ادھر نے کیا. ہم کہتے ہیں یار قرآن حقائق کی بات, آپ یہ دیکھیں یار, حقائق کو پرکھیں, حقائق کو دیکھیں. ہم افروزوں کی بات نہیں کرتے. اچھا آگے آ جائیں, آگے بڑھو. جب انسان ماں کے رحم میں آتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, اس کے مختلف مراحل دکھانے کے لیے پہلے نپاک قطرہ ہوتا ہے, پھر یہ لطفہ ہوتا ہے, پھر علقہ ہوتا ہے, پھر مضغہ ہوتا ہے, ثم کسوۃ عظام لحما. اب یہ جو مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں, انسان ماں کے پیٹ میں پہلے ایک نپاک قطرہ, اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے, اس کے بعد اللہ پاک اس کو لوتھڑے میں ہڈیاں اور جسم کا ڈھانچہ تیار کر فرماتے ہیں, اور اس کے بعد روح بنی جاتی ہے. اور 4 ماہ, یہ بھی الحمدللہ احادیث میں تفصیل موجود ہے, 4 ماہ کے بعد انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے. اب یہ جو تحقیق قرآن نے بیان کی ہے, آج کی سائنس نے بتا سکتی نہیں. میں سائنس درل پہ آیا نہیں, ابھی میں ابھی ڈاؤن کرنے کی بات کر رہا ہوں. ابھی سائنس درل انشاءاللہ بات میں اس تو مستقل نشست ہو انشاءاللہ. تو یہ جو آج کا انسان دنیا میں آتا ہے, جو تحقیق اسلام نے پیش کی ہے, جو قرآن کریم میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے, آج کی سائنس بالکل اس کو تسلیم. وہ کہتے بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ اسلام میں بیان کیا, قرآن میں بیان کیا گیا ہے. یخرج بین الصلب والترائب سے لے کر دنیا میں آتا ہے, ایسا ہی ہے بالکل. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ظلمات ثلاث مذکور ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. یہ بات تو سائنس کو بڑی بات میں چلے, سائنسدانوں کو معلوم ہوئی, لیکن قرآن نے پہلے بات کرتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے. کتنے اندھیروں میں؟ اب 3 اندھیرے جو ہیں, اب یہ تحقیق اسلام نے پیش کی, قرآن نے پیش کی, اور سائنس نے اس کو بعد میں تسلیم کیا. بالکل ایسا ہی ہم کہتے ہیں 3 اندھیرے کون سے؟ ماں کا پیٹ, اس کا اندھیرا, رحم مادر رحم جو ہے خاص اس پہ ہوتا ہے, اس کا اندھیرا, پھر اس کے اوپر جھلی چڑی ہوتی ہے انسان کے بچہ باپ میں, وہ ہوتی ہے 3 اندھیرے. تو یہ ہم کہتے ہیں اگر پہلے انسان کو سمجھنا ہے, پہلے آج کے انسان اپنے آپ کو سمجھ لے. اگر آج کے انسان کے متعلق قرآن کی تحقیق غلط ہو کے سامنے, تو پھر پہلے کے متعلق بھی غلط ہوگی. اگر آج کے انسان کے متعلق تحقیق جو بیان کی گئی بالکل صحیح ہے, تو پھر یہ دلیل ہے جو پہلے انسان کے متعلق تحقیق بیان کی کوئی بالکل صحیح ہے. ابھی بات سمجھنے کے لیے آئی اپنے موقف کو, اپنے نظریے کو مختلف پیراؤں سے بیان کرنا آپ سیکھ, اپنی بات سمجھانے کیسے. الحمدللہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ گالی کی بات نہیں کرتا, گولی کی بات نہیں کرتا, وہ دلیل کی بات کرتا ہے. دلیل سے سمجھ, دلیل سے ہم دلیل سے سمجھائیں گے. رٹی رٹائی باتیں بس اوقات بعد یوٹیوبر ہے, میں نام بھی دیتا ہوں کا, تو وہ رٹی رٹائی باتیں جو پہلے ان کے ہم نے جوابات دے دیے اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئی, پھر وہی باتیں آگے نہ کرتا رہے.
مکی میں مکی مانا تھا، اس کا نام تحقیق نہیں، تحقیق یہ ہے جو ہم نے پیش کی۔ ہم مختلف انداز سے الحمدللہ رب تعالیٰ کی وجود کو اور مذہب کی ضرورت کو، انسان کی سب سے پہلے مذہب ہے انشاءاللہ ہم سارا۔ ابھی جو ہم اس نظریے پر تفصیلی بات کریں دعووں میں پیش کی، بات سمجھ نہیں آئی؟ اچھا چلو اب ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بندر سے انسان جڑنا ہے، ویسے عجیب بات ہے، قسم کہہ دو نا کردہ کیے باندر جائے، تو قسم کہہ دو کردہ کیے باندر جائے، وہ غصہ کرو گا کہ خوش ہو؟ حالانکہ وہ تو اس کو بڑا نسل اسے جوڑتا تو کہ غصہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ آدھی مرو یہ خالی ہے، ہم کہتے ہیں میں خالی نہ آؤ گئے نہ دو، ایسا نہ کرو، ہمیں بندر کی رات نہ کرو۔ آج جو ہے آپ دیکھیں کئی طریقے سے مطالبہ کر سکتے ہیں ان سے، ان کی بات کو آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کی بات دلیل سے منوائیں، حقائق سے منوائیں۔ جانوروں کا جتنی تحقیقات آج ہو رہی ہے ماضی میں نہیں تھی، جانوروں کی تحقیقات پر آج تو مختلف مستقل ٹی وی چینل چل رہے ہیں اور یورپ کے چل رہے ہیں، اس پہ صرف جانوروں کے بارے میں تحقیقات بتائی جاتی ہیں، مستقل ٹی وی چینل بنے ہوئے۔ کیا تحقیق ہوتی ہے اس میں؟ ایک ایک گھنٹے فورم ہوتے ہیں ایک جانور پڑیں گے یوٹیوب پر سارے جو پہلے چلے، کہتے ہیں یہ جانور مثلا اس کا نام فلاں جو مشکل نہ کریں یہ فلاں علاقے پہ آتا ہے، اس کی یہ خوراک ہے، اس کی کل زندگی کی عام طور پر کتنی ہوتی ہے، اس کی نسل اس طرح بڑھتی ہے، یہ کب چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ویکتی تحقیقات آج عام ہو گئی ہیں، تو کیا بندر کے بارے میں کوئی ایسی تحقیق تمہاری علم میں نہیں آئی کہ اس سے آگے انسانی بنتے ہیں؟ یہ میں نے بتاؤ کسی ٹی وی چینل آئی بتایا ہو جو فلاں علاقے میں ہم کہتے ہیں آج ہمیں دکھا دو، آج آپ سے دکھاؤ نا کہ بندر انسان بن رہا ہے۔ دنیا میں لاکھوں بندر ہیں، خدا نے بہت زیادہ، ایک بندر ہمیں دکھا دو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جسم کے اعضاء انسان کے اعضاء میں تبدیل ہو، بطور سیمپل کے ایک سے باتیں کو دکھانا کرنے کو تم صرف دیکھو آج کل تو عجائب گھر بنے ہوئے ہیں، عجائب گھر پوری دنیا کے اندر عجائب گھر بنے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا جی چھٹیاں ہوں چلو یار جاؤ چاہتے ہیں چڑیا گھر دیکھتے، عجائب گھر بڑے لوگ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں، یار پوری دنیا میں اتنے عجائب گھر ہیں، ان عجائب گھروں میں کوئی ایک بندر بطور سیمپل کے موجود ہو جس کے اعضاء وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اعضاء میں تبدیل ہو رہے ہو، ہمیں دکھا۔ دیکھو نا یار میں نہ گالی دے رہا ہوں نہ اور بات نہ صرف کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ یار، ہمیں دکھاؤ یار۔ روسیوں نے یہ فلسفہ یہ جو روس میں الحاد پھیلا اور اس طرح کے تعین سے بات کرتے ہیں، اس فلسفے کو زبردستی مسلط کرنا شروع کیا لوگوں نے، لاکھوں کتابیں تقسیم کی گئی روس کے اندر۔ بطور مشاہدہ ایک دکھا دو کسی جگہ گھر میں ایک بندر موجود ہے بطور سیمپل کے، چلو جو آج نہیں ہو رہا تو ماضی میں کیسے ہو رہا؟ دیکھو نا جی یہ کائنات ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا کل یجری فی اجل مسمى، ایک نظام بنا دیا
اس نظام کے تحت آج تک سلسلہ چل رہا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ پہلا انسان اس طرح وجود میں ہے، اس سے ان کی بھی وجود میں آئی، آگے نظام یہ ہے، آج اس طرح چل رہا ہے۔ چل رہا اگر پہلے اس طرح ہوا ہے، بندر سے وجود میں آیا ہے تو بالکل نوع تبدیل کر دی، تو پھر آپ نے دیکھا آج کیوں نہیں ہو رہا اس طرح؟ اگر آج اس طرح ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کر لیتے ہیں، نہیں ہو رہا تو پھر ہم اپنے بارے میں غور کر لیں۔ بات سمجھ جی؟ تو یہ جو نظریہ کائنات خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی ہے، تو نہ خود بخود بنی اور نہ خود بخود چل رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اس آیت ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، ایک آیت میں لاعبین بھی ہے نا، اللہ پاک نے اس کائنات کو نہ تو فضول پیدا کیا، نہ کوئی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا، اس ساری کائنات، اس کی ساری نعمتیں انسان کے لیے، اور انسان اشرف المخلوقات اس دنیا میں اللہ پاک کا لائق ہے۔ انسان کو ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت عطا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور میرے احکامات کو بجا دو۔ اس کی نہ قدری کی ہوگی تو بندہ اپنے رب کو بھول جائے۔ اس لیے فرمایا اللہ پاک نے زندگیاں دو، زندگی کا مقصد ہی بتایا، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک مخصوص وقت کے لیے اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، دونوں زندگی کو اللہ پاک نے تقابل فرمایا۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، یہ جو دنیا کی زندگی کا صرف کھیل تماشا ہے۔ تو ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، لوگ کہاں نہیں جاتے، اور آخرت کی زندگی یہ ہے اصل زندگی، خاص کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ جو لوگ اس سے جاننے ترسے ہیں اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان حقائق پر غور و فکر ضرور کریں، ان حقائق کو دیکھیں صحیح۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ماضی میں بعض مذاہب نے ایسے نظریات اختیار کیے کہ جو انسان کی عقل کے لیے قابل قبول نہیں تھے، ہم بھی غلط کہتے ہیں، آج بھی غلط کہتے ہیں۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو من گھڑت چیزیں بیان کرتے ہیں، من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے، دین کے، کسی بھی علاقے کے جو غیر زبردار لوگ ہیں تو رائے ان کو دیکھ کر قیام نہیں کی جاتی، رائے قیام کی جاتی ہے اتھینٹک لوگوں کو دیکھ کر۔ اسلام نے بات کی ہے کہ اسلام کے آنے سے تمام مذاہب منسوخ ہو گئے۔ جب تمام مذاہب منسوخ ہو گئے، اب کسی مذہب میں، عیسائیوں میں یا یہودیوں میں کوئی عقیدہ یا کوئی ہندو جو ہے اور اس کا تو الہامی مذہب ہونے سبب نہیں ہے، تو اپنا اگر ان میں کوئی خلاف عقل کو نظریہ پایا جا رہا ہے، موجود ہے، اس کو بہانہ بنا کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے اگر مذہب میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم مذہب سے بنا۔ ہم کہتے ہیں واقعی عیسائیت میں جو نظریات تسلیس اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا خدا بھی ہے تو پھر آگے سوٹی میں چڑھ گئی، ان کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے جو چیز پیش کی ہے وہ بنیادی پیش کی ہے کہ جو صحیح بات اس کو جو غلط کی اس کی نفی کر دیں۔ اب دیکھو نا، جب تسلیس سے متنفر ہو کر اگر غیر قرآن نے کہہ دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو عقیدہ کفارہ ان کا دیکھ کر اس طرف گئے اور قرآن نے کہہ دیا ہاں جی کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے سوری چڑھ گئی گناہ کفارہ بن نہیں، فرمایا ہر انسان نے خود اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
اور یہ عمل اس کا مطلب شہر نہیں کر رہا، ذرہ پر بھی نیکی کرو گے اس کو دیکھ لو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا، ذرہ پر برائی کرو گے اس کا اجر ملے گا۔ اب یہ چیزیں قرآن نے صاف بات کی ہے۔ اب جب اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپ پاک اسلام نے ذکر کیا کہ دین عند اللہ الاسلام اللہ فرماتے ہیں ہمیں اب تک غیر اسلام دین وجود پر امین کہ دین اسلام اب قابل قبول ہے، یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ مطلب کہ اور دین اختیار کرتے ہیں قابل قبول نہیں ہے، تو پھر اب اسلام کی طرف آؤ نا، اور مذاہب کو نہ پرکھو کہ یہ ہمارے عقل پر پورے اترتے کہ نہیں اترتے، ہماری تحقیقات پر پورے اترتے کہ نہیں پورے اترتے۔ آپ اسلام کو دیکھو، یہ تمام ادیان کا ناسخ ہے، اور ایک عالمی دعوت نے کرایا، عالمی پیغام نے کرایا۔ آپ اس پہ آؤ نا، آپ قرآن پہ پڑھو، کتنے سائنسدان ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ جو مورس بوکائل تھا، اور بھی کئی درجنوں گزرے ہیں سائنسدان ایسے۔ مورس بوکائل کتاب ہے نا بائبل قرآن اور سائنس کے نام سے، بائبل قرآن اور سائنس نے بائبل کو سامنے رکھا جو عیسائی ایونٹ ہے، اور قرآن کو پھر اس نے صاف اپنا اعلان کیا اپنی کتاب میں کہ بھائی سائنسی معلومات ہاں جی جو آج سامنے آ رہی ہیں، قرآن تو اس کا مربی ہے، یہ قرآن نے پہلے بتا دی ہیں، اور مسلمان بھی ہو گئے چیزیں۔ یہ دو نوک چیز ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے الحمدللہ پوری دنیا میں علماء موجود ہیں جو آپ کو بات سمجھا سکتے ہیں۔ شبہات کا نام نظریہ نہیں ہوتا، شبہات تو وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ نظریے کی بنیاد نظریے پر رکھتی ہے نا، شبہات کی بنا پر نظریہ نہیں کہا جا سکتا۔ شبہ کا دل میں آ جانا تو یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہے ہاں جی۔ تو لہٰذا اس کا حق علماء موجود ہے، جس کو شبہات ہے وہ آئے اور اپنے شبہات کا ازالہ چاہیں۔ الحمدللہ ہم بھی بیٹھے ہیں، ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے، اور ہماری فیلڈ ہے کہ بندہ شبہات لے کے آتا ہے، شبہات کی جواب دے گی۔ الحمدللہ اسلام یہ بصیرت سے ہر بات کو سمجھنے کی اور عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی، اس کتابوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔